آڈیو کلپ نمبر 63۔ اس آڈیو کلپ میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے 186 یعنی 185 سے لے کر 186 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں۔ نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ عظمت والی چیز سے نسبت کی برکت۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے اس ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ والفرقان، اور حق کو باطل میں فرق کرنے والا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اور نمبر 3، حق کو باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینے روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، ارے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے